بحیثیت انسان ہم اس ثقافت سے لامحالہ متاثر ہوتے ہیں جس میں ہم نشوونما پاتے ہیں، لیکن جب کوئی کافر ثقافت میں پروان چڑھتا ہے اور اچانک خدا کی طرف سے انکشافات کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم ان انکشافات پر کافر الہیات کا نقشہ بہتر نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ قدیم اسرائیل کے ججوں اور بادشاہوں کے زمانے میں یہودی اکثر کافر دیوتاؤں اور مشرکانہ عبادتوں کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن پہلی صدی عیسوی تک حضرت عیسیٰ اور حضرت پالوس کے وقت یہودیوں نے جھوٹے خداؤں سے تعلقات ختم کر دیے۔ انہیں کافروں کے عقائد اور طریقوں پر سراسر طنز تھا۔ حضرت پالوس کی سخت یہودی پرورش تھی اور وہ یہودیت کے بارے میں عام یہودیوں کا نظریہ رکھتے تھے، لیکن حضرت پالوس کوئی عام یہودی نہیں تھے، وہ ایک فریسی تھے، انتہائی سخت فرقے کا ممبر تھے، اور یہاں تک کہ فریسیوں میں بھی حضرت پالوس کو خاص طور پر پرجوش سمجھا جاتا تھا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ لہٰذا ایسے مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے عیسائیت کے آغاز کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت پالوس گریکو رومی مشرکین سے متاثر تھا۔ حضرت پالوس کافروں کے سب دیوتاؤں سے اس قدر سحر طاری تھے کہ اس نے سمجھوتے کی ایک شکل کے طور پر حضرت عیسیٰ کو بدنام کر دیا، اور یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ حضرت پالوس رسول کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں جانتے، خاص طور پر یہ حقیقت کہ وہ ایک سچے خدا کی عبادت میں سمجھوتا کرنے کے بجائے 1,00,000 مرتبہ خوفناک خونی موت کا شکار ہو جاتے۔ حضرت پالوس ایک مسیحی بنے کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس کے تصادم کی وجہ سے وہ مسیحا کے بارے میں پرانے عہد نامے قدیم کی پیشن گوئیوں کا دوبارہ جائزہ لیا گیا، اور بالآخر اس کو یہ باور کرایا کہ قانون اور انبیاء سب حضرت عیسیٰ کی زندگی، موت اور قیامت کے منتظر تھے۔ حضرت پالوس کے استدلال میں مشرکانہ اثر و رسوخ کے اشارے تک کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن حضرت محمد پر کافر اثر کی کمی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک مکہ کے حج کی سالانہ یاترا ہے، جو کافر اور بت پرستی سے مماثلت رکھتی ہے، جو حضرت محمد کے مکہ فتح کرنے سے پہلے کافر مکہ مکرمہ کی زیارت کرتے، جہاں وہ کعبہ تشریف لاتے اور 7 بار اس کے گرد چکر لگاتے۔ وہ 7 سیاروں کے دیوتاؤں کی تعظیم کے لیے کعبہ کے گرد 7 حلقوں پر چلتے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ زمین کے چکر لگاتے ہیں۔ وہ کالے پتھر کو چومتے، قدیم مشرق بعید کے ان بہت سے پتھروں میں سے ایک جن کی عبادت کی جاتی، وہ صفا اور مرہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتے۔ مجھے یاد دلائیں، جب مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ کعبہ تشریف لاتے ہیں اور 7 بار اس کے گرد پھرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کافروں نے کیا۔ وہ کالے پتھر کو چومتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کافروں نے کیا تھا۔ صفا اور مرہ کی پہاڑیوں کے درمیان وہ اسی طرح چکر لگاتے ہیں جیسے کافروں نے کیا تھا۔ مجھے اندازہ کرنے دے کہ اگر یہ کافر کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور کافر کی طرح کرتے ہیں اور کافر کی طرح بات کرتے ہیں تو یہ بھیس بدل کر خالص توحید کا پرچار ہے۔ سب کو سلام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ براؤز کرتے ہوئے یا کچھ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں حضرت پالوس اور حضرت محمد کا موازنہ کیا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ پہلے ہی لسٹ پر موجود ہیں تو آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ حضرت محمد کا پیغام اس کے آس پاس اور اپنی نفسیاتی کیفیت سے براہ راست آیا، جبکہ حضرت پالوس کے پیغام میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی۔